الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سورت الانعام تک پہنچ چکے ہیں قرآن پاک میں، جو ہم نے شروع کیا تھا رمضان میں۔ تو میں آج چاہوں گی کہ دو باتیں جو ہیں وہ ہم ریزیوم کرتے ہوئے ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم دو باتوں کو ریوائز کر لیں۔ یہ بہت ضروری باتیں ہیں، اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، لیکن اگر ہم دوبارہ سے اس کو دیکھ لیں گے تو یہ ظاہر ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں کام، اس میں ہمارے لیے یہ بڑی رہنمائی ہو جائے گی۔ ایک تو یہ بات کہ یہ جو دین ہم سمجھ رہے ہیں، یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ جب بھی ہم کچھ کرتے ہیں تو اس عمل کو جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مقصد اگر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو اس کے اندر جو ہمارے لیے خیر اور برکت ہوتی ہے، یا اس سے جو کچھ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم کر نہیں پاتے۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ کوئکلی میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ دین کا مقصد کیا ہے، اور دوسری چیز جو ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ یہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اس کا تعارف کیا ہے۔ میں جب یہ شروع کیا تھا تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، لیکن اس کو اپنے دماغ میں ریکال کر لیں، یہ آپ کے لیے بہت بینیفیشل ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں میں آپ کو سامنے رکھ کے تو آج میں آپ کو تھوڑا سا جہاں سے میں پڑھتی ہوں، یعنی ظاہر ہے کہ میں نے قرآن جو ہے وہ سیکھا، پڑھا، جانا، تو اس میں زیادہ جو میرا فوکس ہے وہ جاوید صاحب اور امین احسن اصلاحی صاحب کی، یعنی جاوید صاحب کا البیان ہے اور امین احسن اصلاحی صاحب کا تدبر قرآن ہے، جس کو میں لے کے چل رہی ہوتی ہوں۔ تو میں آپ کو پہلے جاوید احمد گامدی صاحب نے جو کتاب انہوں نے لکھی ہے میزان، اس میں انہوں نے دین کا تعارف کرایا ہے، تو میں کوئکلی آپ کے سامنے ان کا یہ جو تعارف ہے وہ رکھنا چاہتی ہوں، تاکہ آپ اس کو بار بار سمجھ لیا کریں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم سمجھ رہے ہیں، اس سے ہم کیا اچیو کر رہے ہیں، یا اس کی بنیاد کیا ہے، اور اصل میں جو چیز ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی ہمارا دین، وہ ہے کیا۔ تو یہ بڑا ہی خوبصورت طریقے سے جاوید صاحب نے میزان جب لکھنی شروع کی، میزان میں پورا دین جو ہے نا، اس کو جاوید صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بیان کر دیا ہے۔ اس کا جو پہلا پیج ہے، جس کو اصول و مبادی کہتے ہیں، میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتی ہوں۔ اس پہلے پیج پہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ دین ہے کیا۔ یہ آپ بار بار اگر اپنے ذہن میں لے آئیں گے تو آپ کے لیے بہت ساری چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے جو اصول و مبادی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے دین کے حوالے سے یہ کچھ یوں بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اللہ کی ہدایت ہے جو اس نے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی، اور اس کے بعد اس کی تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسان کو دی۔ یعنی یہ دین ہے۔ دین کا مطلب تو سیدھا راستہ ہے نا، راستہ ہے، تو یہ وہ راستہ ہے جو خدا تک پہنچانے والا راستہ ہے، اور یہ راستے کی جو یہ ہدایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے دی۔ اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، چنانچہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، یعنی جو کچھ وہ دے رہے ہیں دین وہی ہے۔ یہ صرف انہی کی ہستی ہے جس سے قیامت تک بنی آدم کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکتی ہے، اور یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ اپنی قول، فعل، تقریر و تصویب سے قول
یعنی جو وہ کہتے ہیں، فعل جو وہ کرتے ہیں، تقریر نظریات اور خیالات پہنچانے کا جو طریقہ ہوتا ہے، اور تصویب جس کو درست قرار دیا جائے۔ تو اس طریقے سے وہ جس چیز کو دین قرار دیں وہی اب رہتی دنیا تک دین ہے۔ یہ دین ہم سمجھ رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچایا۔ اس کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ جاوید صاحب نے یہاں پر سورت جمعہ کی آیت نمبر 2 کو بیان کیا، جس میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اسی نے امیوں کے اندر سے ایک رسول انہی میں سے اٹھایا جو ان کی آیتیں انہیں سناتا اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہی قانون اور حکمت وہ دین حق ہے جسے اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے ماخذ یعنی اس کے سورس کی تفصیل ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع یعنی اتفاق رائے سے، کنسنسس کے ساتھ، اجماع اور قولی تواتر یعنی جو کنٹینیوٹی کے ساتھ کسی واقعے یا بات کا بہت سارے لوگ جب بیان کرتے ہیں تو وہ قولی تواتر کہلاتا ہے۔ تو کہا کہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع یعنی کنسنسس اور قولی تواتر یعنی مسلسل بیان ہو کے منتقل ہوا اور دونوں صورتوں میں ہم تک پہنچا ہے۔ ان میں سے ایک صورت قرآن ہے اور دوسرے ان کی سنت ہے۔ یہ ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ میں چاہتی ہوں کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو جس طرح ہم 4-5 آیات ایک دفعہ میں پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ہم یہ بھی پڑھیں گے جو جاوید صاحب نے میزان میں جو پورا دین بیان کیا ہے اس کو باقاعدہ سٹیپ بائی سٹیپ پڑھنا شروع کریں گے ساتھ ساتھ۔ مجھے یقین ہے کہ اس سے ہمارے سوچ یعنی ہماری فکر اور ہمارے عمل دونوں میں پختگی آئے گی، کیونکہ اگر آپ کو حق اور سچ بات بہت واضح طریقے سے پہنچ جائے تو اس پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جب کوئی چیز امبیگوس ہوتی ہے، جب کوئی چیز غیر واضح ہوتی ہے اور سنی سنائی ہوتی ہے اور ہمارے اندر ہم اس کو اس طرح سے لے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ایسے کر رہے تھے تو ہم بھی کریں، تو وہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس پہ ہم عمل کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں، کیونکہ اپنے اپنے حالات کے مطابق لوگوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو اپنے لیے ایزی بنا کے عمل کیا ہوتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ بہترین ہو۔ تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ بہترین ہو تو پھر ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ حق اور سچ کی اصل بات جو ہے وہ ہے کیا۔ تو اس میں جو بات واضح ہو کے ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی صورت میں پورا دین ہمارے پاس محفوظ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہم تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے اصل میں اپنے صحابہ کے درمیان وہ اس کو پریکٹس کیا، اور ان کو جب ان پہ وحی آئی تو ان کے سامنے پیش کیا۔ تو قرآن جو وحی ہے اور سنت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جو دین کی صورت میں جاری ہوا، وہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے اس کی کلیئر پکچر آ جاتی ہے۔ تو قرآن اور سنت دو چیزیں ہیں جس کے ذریعے پورا دین ہم تک پہنچا، اور ہم نے ان دونوں پہ فوکس کرنا ہے۔ تو اب ہم جو دوسرا پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا وہ یہ تھا، یعنی دین جو ہے اس کا مقصد کیا ہے، اور دین جو ہے وہ ہے کیا۔ تو دین ہے کیا یہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس کا مقصد دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دین جو ہے اس کا مقصد تزکیہ ہے، یعنی میں نے یعنی دین کی اگر حقیقت ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ اللہ کی عبادت ہے۔ یعنی دین کا ایک لفظ میں اگر آپ نے متبادل دیکھنا ہے تو وہ عبادت ہے۔ تو عالم کا جو پروردگار ہے وہ اس دنیا میں اپنے بندوں سے جو اصلاً چاہتا ہے وہ کیا ہے؟
وہ عبادت ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر بتا دیا۔ سورۃ الذریات میں آیت 56 میں جو بات بیان کی ہے وہ میں یہاں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم سورۃ نحل کی آیت 32 کو دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول اس دعوت کے ساتھ بھیجا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی شیطان سے بچو۔ تو یہ ہے دین جو اصل میں ہم نے پریکٹس کرنا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی اصل جو حقیقت ہے وہ عبادت ہے، اور اس عبادت جو ہے اس کو دین کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہم اس طرح سے بھی اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ دین کا جو مقصد ہے وہ تزکیہ ہے۔ تزکیے کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا۔ جب ہم کسی جانور کو کی قربانی کرتے ہیں، کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہم اس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اس کو اللہ کا نام لے کے جب ذبح کرتے ہیں تو اس کے اندر سے اس حصے، اس حد تک خون نکال دیتے ہیں جس کے بعد وہ جانور بالکل پاک ہو کے ہمارے کھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان بھی اس دنیا میں جو آیا ہے وہ اپنا تزکیہ کرنے آیا ہے، خود کو پاک کرنے آیا ہے۔ اس کا پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کے مطابق چلتا ہے۔ جب وہ اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کے مطابق چلتا ہے تو وہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں تمہیں آزمانے کے لیے بھیجا ہے، اور اس آزمائش میں تم کامیاب ہوگے تو میں نے تمہارے لیے آخرت میں ایک جنت تیار کی ہے جس میں تمہیں میں داخل کروں گا، جہاں پر نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا اور نہ کوئی مستقبل کا اندیشہ ہوگا۔ تو ایسی جنت میں داخل ہونے کے لیے ہمارا تزکیہ ہونا یا ہماری پاکیزگی ضروری ہے۔ تو یہ پاکیزگی ہم حاصل کرتے ہیں عبادت کے ذریعے، اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے اور آخرت کی تیاری کرتے ہوئے۔ تو ہم جو دین کا مقصد ہے اس کو اگر ہم سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے آخرت میں اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کے لیے، اور وہ پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے ہمیں عبادات اور خدا کے ساتھ تعلق کی ضرورت ہے۔ عبادات اور خدا کے ساتھ تعلق کے لیے جو ہماری رہنمائی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ ہمیں اللہ کے رسول نے قرآن اور سنت کے صورت میں دی ہے۔ تو اب ہم نے کیا جانا کہ دین جو ہے وہ کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اب جو اگلا سٹیپ ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ دین جو ہے، جو قرآن ہے اس کا کیا، قرآن جو ہے وہ اس کا کیا تعارف ہے، وہ کیا ہے، وہ کیسی کتاب ہے۔ یہ جب میں نے قرآن آپ کو پڑھانا شروع کیا تھا رمضان میں تو ہم نے اس پہ پورا ایک لیکچر کیا تھا، اور ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ قرآن جو ہے یہ کیسی کتاب ہے اور اس کے ساتھ ہمارا کنیکشن کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو جب ہم نے ویسے تو یہ پڑھ لیا ہوا ہے لیکن میں آپ کو مختصر جلدی سے ایک ریویو اس کا پھر سے دے دیتی ہوں کہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو کہ پورے ہمیں ہدایت دیتی ہے اس راستے پہ چلنے کی جو کہ ہمیں خدا سے ملائے گا۔ تو قرآن جو ہے اس میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کی ہے اس معاملے میں جو معاملہ اس موت کے بعد ہمیں پیش آنے والا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان جو اس دنیا میں جی رہا ہے اس نے اپنی عقل سے تقریباً ہر چیز کا حل تلاش کر لیا ہے۔ انسان کے لیے کوئی معاملہ ایسا نہیں رہا
آج کے دور میں، اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے پرانے ادوار میں بھی ایسا ہوا ہوگا کہ انسان نے اپنے معاملات جو ہیں ان کو حل کیا ہوگا، کیونکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے۔ عقل کی رہنمائی میں انسان اپنی اس دنیا کو بہترین کر لیتا ہے، لیکن یہ عقل جو ہے یہ کہاں آ کے ختم ہو جاتی ہے؟ عقل موت کے حوالے سے ہمیں گائیڈ نہیں کر سکتی۔ جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا معاملہ ہونا ہے، اس کے حوالے سے عقل کی رہنمائی ہمارے لیے ناکافی ہے۔ یہاں سے آ کے یعنی انسان کی رہنما جو ہے وہ عقل ہے، اور عقل کو رہنمائی کس سے چاہیے؟ اگلی دنیا کے حوالے سے وہ وحی ہے۔ تو وہ وحی کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اس دنیا کو اگلی دنیا کے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ تو یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں ہمارے موت کے مسئلے کا حل بتاتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس نے یہاں پہ ختم نہیں ہو جانا، اس کے بعد ہم نے ایک نئی دنیا میں داخل ہونا ہے۔ اس دنیا کے ضابطے اور اصول کیا ہوں گے، وہاں پر انسان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنا ہے، اس کے حوالے سے ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کیسے تیاری کرنی ہے۔ یہ ہے ایک ایسی چیز جس کو سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں، ہم ہر روز کسی کی موت کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، ہم اپنے پیاروں کو جانتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہوگا، ہمارے ذہن کو اس کے حوالے سے اویئرنیس ہونی چاہیے، اور ہمارا معاملہ کیا ہونا ہے اس کے معاملے میں بھی ہماری رہنمائی ہونی چاہیے۔ تو یہ رہنمائی ہمیں جو ہے یہ اللہ کے دین سے، اس کی کتاب سے ہمیں ملتی ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کتاب میں بہت سارے لوگ اس کتاب پہ بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں، وہ اس کو نہیں مانتے، وہ اس کے اندر بہت ساری ایسی کٹ بھجتیاں اور کج بحثیاں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ دماغ کس طرح سے سوچ رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے امین احسن اصلاحی صاحب، جنہوں نے تدبر قرآن میں فہم قرآن کے حوالے سے بہت اچھی رہنمائی کی، انہوں نے بتایا کہ جب آپ نے قرآن کو پڑھنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنی نیت کو پاک کرنا ہے، اور ہر تعصب جو آپ کے سامنے ہے اس کو پیچھے کر کے، اور آپ نے یہ سوچنا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے اس طریقے سے قرآن کو دیکھنا ہے کہ یہ قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ اصل میں تو قرآن جو ہے اگر ہم اس کو ایک لائن میں بیان کریں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے۔ سرگزشت کیا ہوتی ہے؟ سٹوری، داستان، ایسی داستان جو کہ کچھ حقائق کو بیان کر رہی ہو۔ عام طور پر تو داستان جو ہوتی ہے وہ لکھی جاتی ہے اور کچھ کریکٹرز اس میں بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی داستان تھی، سرگزشت انذار ایسی داستان تھی جو عام داستانوں سے مختلف داستان تھی، جس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آخری پیغام انسانوں کو دیا، ان کی زندگی کا پورا معاملہ، جس میں سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے اپنی قوم کو بتایا، تنبیہ کی، انذار کیا، ڈرایا، اس کی ساری ڈیٹیل اس میں بیان ہوئی ہے، جو کہ ہر انسان جو ہے اس سے اپنی عقل اور استطاعت کے مطابق فائدہ اٹھا سکتا ہے، جس کے ذریعے اس کے لیے آخرت میں آسانی، یعنی دنیا کی آسانی تو قرآن پاک کے ذریعے سے آپ نے حاصل نہیں کرنی۔ دنیا کی آسانیوں اور دنیا کی خیر و برکت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سے نوازا ہے۔ عقل کے ساتھ جب آپ وحی کو شامل کرتے ہیں تو پھر آپ دنیا کے معاملات میں بھی اس جگہ پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جس میں آپ کو اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے۔ سکون کے بارے میں نہیں کہتی کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، سکون تو ایک اور طرح کی چیز ہے، لیکن اطمینان قلب آپ کو ہوگا جب آپ اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے ساتھ وحی کی رہنمائی لے لیں گے۔ تو عقل کی رہنمائی، وحی کی رہنمائی، یہ دو چیزیں ایسی ہیں
جو جب ملتی ہیں تو پھر اس کے بعد انسان جو ہے وہ بہترین جگہ پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ اپنی اس دنیا کو دوسری دنیا سے ریلیٹ کر کے بہت بہترین بہترین طریقے سے اپنی آخرت کا معاملہ بھی بہترین کر لیتا ہے، اور دنیا کو بھی اس طرح کا کر لیتا ہے کہ جس میں اس کے اندر اس طرح کا دکھ، تکلیف، پریشانی، مشکل نہیں ہوتی جیسے کہ ایک ایسے انسان کے اندر ہوتی ہے جس نے زندگی کو بغیر مقصد کے بے راہ روی کے سپرد کرتے ہوئے، شیطان کے ساتھ چلتے ہوئے، یا اپنے آپ کو کسی سچے اور حقیقی معاملے کی جستجو کیے بغیر زندگی کو گزار رہا ہو، اس کے لیے پھر یہ معاملات بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے زندگی سکون قلب، اطمینان قلب کا باعث نہیں ہوتی، اور آخرت بھی اس کے لیے کوئی اجر اور کوئی ثواب کا باعث اس کو آخرت میں بھی نہیں ملتا۔ تو قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کو اگر آپ اپنی نیت کی پاکیزگی کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کی ایسی رہنمائی کرے گی جس سے کہ آپ اس دنیا میں جو آپ کا ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو سکتا، یعنی موت کا مسئلہ، اس کے بارے میں بھی آپ کو رہنمائی مل جائے گی، اور دنیا میں نے جینا کیسے ہے، اللہ کا بندہ بن کے جینا کیسے ہے، اس کے لیے بھی آپ کو رہنمائی مل جائے گی۔ اس میں مشکلیں آسانیاں دونوں ہوں گی، کبھی آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، کبھی آپ کو آسانی آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو جس اصول پہ بنایا ہے وہ آزمائش کا اصول ہے۔ انصاف کا اصول جو ہے وہ آخرت میں ہوگا۔ آخرت کا جو معاملہ ہے وہ انصاف پہ بیس کرتا ہے، دنیا کا معاملہ جو ہے وہ آزمائش پہ بیس کرتا ہے۔ تو ہم دنیا کے معاملے کو آخرت کے معاملے کے ساتھ ملا کے جینے کے قابل ہوتے ہیں اگر ہم قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ کے پڑھیں، جانیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ تو جو چیز ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دل کا رخ صحیح ہے، یعنی آپ کی نیت ٹھیک ہے، تو پھر نیت پاک ہو۔ اس کے بعد قرآن کو ایک برتر کلام مان لیں۔ یہ برتر کلام آپ نے اس لیے نہیں ماننا کہ بھئی میں مسلمان ہوں تو میں برتر کلام مان رہا ہوں۔ 1400 سال سے یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کنٹینیوٹی کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، جانی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کسی قسم کا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ جو ہمارے بزرگوں کے لیے کچھ اور تھی اور ہمارے لیے کچھ اور ہے، ایسی کوئی چیز اس میں نہیں ہے۔ تو اگر دل میں قرآن کی عظمت اور اہمیت نہ ہو تو پھر آدمی اس کو سمجھنے اور اس کے حقائق کو ماننے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس کو آپ نے برتر کلام ماننا ہے تاکہ آپ ایک خاص ذہن کے ساتھ اس کی طرف آئے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ آپ صرف مسلمان ہیں تو اس لیے، بلکہ اس لیے کہ یہ ایک برتر کلام ساری دنیا میں ایکسیپٹڈ ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک عظیم تاریخ ہے، کیونکہ اسی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ہم یہ مان کے چلیں جی، لیکن یہ ایک عظیم تاریخ رکھتا ہے۔ اس نے دنیا میں ایک بڑا انقلاب برپا کیا، معلوم تاریخ اس کو جانتی ہے، اور اس نے لوگوں کے سوچنے کا انداز بدلا ہے۔ تو پھر یہ ایک ایسی بات ہے جس کو مان کے اگر آپ آگے چلیں گے تو یہ آپ کے لیے آسانی کا باعث ہوگا، ورنہ اس کا امپیکٹ تو بہرحال ہوتا ہے۔ اگر آپ نہیں بھی مانیں گے تو اس کتاب کے اندر اگر آپ کھلے دل کے ساتھ آتے ہیں، کھلے دماغ کے ساتھ آتے ہیں، تب بھی یہ اپنا ایک امپیکٹ رکھتی ہے۔ اور پھر تیسری بات، اس میں ایک بات اور آپ نے جو بڑی اچھے طریقے سے لے کے چلنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے تقاضوں کے مطابق جو اس میں بات کی گئی ہے، میں اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلوں گا۔ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، صرف ایسے ہی پڑھنے کے لیے نہیں پڑھنا۔ صرف آپ ہم کتاب انجوائے کرنے کے لیے بھی تو پڑھتے ہیں نا، یہ کتاب صرف انجوائے کرنے کے لیے، ویسے تو اس میں انجوائمنٹ بھی ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ جب کسی آپ کے سوال کا جواب آپ کو ملتا ہے تو جو ایک سرفرازی اور جو خوشی اور جو سکون اور اطمینان آپ کے قلب میں ہوتا ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ جس نے اس کو تجربہ کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ آتی ہے کہ اس میں کتنی زیادہ خوشی اور سکون ہے۔
تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر قرآن جو ہے اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو بدلنے کا عزم کریں گے تو پھر اس میں آپ کو بہت کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا جو آپ کو ایلیویٹ کرے گا، جو آپ کو اس جگہ لے کے جائے گا جہاں سے آپ بہت اچھے طریقے سے اپنی اس دنیا اور آخرت کو بہترین کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات جو اس کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی وہ یہ ہے کہ آپ اس پہ غور کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ ہمارے ہاں بہت ایک پرابلم ہے کہ ہم چیزوں کو بس سن لیتے ہیں اور بہت ساری ایسے چیزوں کا آپ حصہ بھی بن جاتے ہیں جس میں بہت حکمت دانائی ہوتی ہے، لیکن آپ صرف اس کا حصہ بنے ہوتے ہیں، آپ اس کے بارے میں غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ سوچنے، غور کرنے، سمجھنے کے لیے آپ کو دماغ پہ زور ڈالنا پڑتا ہے، دماغ اور دل کو سنکرونائز کرنا پڑتا ہے، دماغ کو اس طرف لے کے جانا پڑتا ہے جس طرف سے آپ کا جو آپ کمفرٹ زون میں اپنی ہوتے ہیں اس میں سے نکلنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن یہ کرنے سے ہی اصل میں یہ جو ایک بڑی کمال کتاب ہے اس سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو تدبر کرنا یہ بہت ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اور سب سے امپورٹنٹ اور آخری بات یہ کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو میرا دل کھول، یا اللہ تو میرے لیے اس میں سے برکت اور آسانیاں کر تاکہ میں اس کو سمجھوں اور میں اس پہ عمل پیرا ہو سکوں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک تعلق ہے وہ اس کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا کہ ہم اس سے بار بار تعلق قائم کریں، زندہ تعلق جس میں اس سے ہم رہنمائی مانگیں، جس میں ہم اس سے بار بار دعا کریں۔ یہ بار بار دعا کرنے کا عمل جو ہے یہ قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے اور ہم اس میں سے وہ بہترین چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جو ہماری اس دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا باعث ہوتی ہیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں ریوائز کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی۔ اس کو غور کریں، جتنا ہم نے پڑھا ہے، سوچیں کہ ہم یہ سارا کچھ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو یقین کیجئے یہ قرآن آپ کو بہت فائدہ دے گا، اور اگر آپ محض اس کو ایک ایکٹیویٹی کے طور پہ لے رہے ہیں کہ چلے کچھ دیر ہم اس کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے، جتنا کو ہم سے عمل ہو سکا کریں گے، باقی کو ہم چھوڑ دیں گے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جتنا آپ سے عمل ہوتا ہے کریں اور باقی کے لیے مسلسل دعا کریں، مسلسل اللہ سے رابطے میں رہیں۔ اصل میں عبادت خدا سے جڑنے کا نام ہے۔ تو یہ عبادت جو ہے اگر آپ کو خدا سے نہیں جوڑ رہی اور آپ محض کسی چیز کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو میرا خیال ہے کہ آپ صرف زندگی کو نہیں ضائع کر رہے ہوتے، آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے ہمیں جو ایک خاص ٹائم کے لیے ملی ہے، اس مہلت سے ہمیں میکسیمم فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر ہم زندگی میں ہمیں پتہ ہو کہ ہم کہیں جا رہے ہیں اور اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہم اس جگہ پہ جو ایک انتہائی حسین جگہ ہے جس میں بہت سارے خوبصورت مناظر بھی ہیں، لیکن اتنے سے اتنے عرصے کے بعد ہم نے اس میں سے یعنی 1 گھنٹے کا معاملہ ہے اور اس 1 گھنٹے کے بعد ہم نے اس میں سے نکل جانا ہے، تو پھر آپ اس کو بہترین طریقے سے دیکھیں گے، سمجھیں گے، اس کو انجوائے بھی کریں گے، اس میں جو کچھ ہے اس کو اپنے ساتھ اپنے دماغ میں ہولڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ صرف 1 گھنٹے کے لیے ہمیں یہ ملی ہے، یہ اتنی حسین موقع جو ہے وہ 1 گھنٹے کے لیے ملا ہے۔ بالکل اسی طرح زندگی بھی ایک لائف ٹائم جو ہے، یہ آپ جہاں جہاں آپ کھڑے ہیں پیچھے مڑ کے دیکھیں، اگر آپ 50 سال کے ہیں، اگر آپ 30 سال کے ہیں، اگر آپ 40 سال کے ہیں، اگر آپ 20 سال کے ہیں، پیچھے مڑ کے اپنی زندگی دیکھیں تو وہ 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال
کچھ بھی نہیں لگیں گے آپ کو، لگے گا یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہی کچھ ہے، یہ مہلت جو ہے، یہ جب ہم نے اس دنیا سے جانا ہے تو یہ لگے گا کہ اوہو یہ تو کتنی تھوڑی تھی، مختصر دو مہلت ہمیں ملی ہے، اس مہلت سے ہم بہترین فائدہ اٹھائیں۔ اس کا مینول جو ہے، اس کو سمجھنے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا مینول، یہ کتاب ہے ہمارے پاس، اس کو دیکھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل پیرا ہونے کا عہد کریں، اور اپنے اوپر اس طریقے سے کام کریں کہ ہم نے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے، اور ہم نے اپنی پاکیزگی کے ساتھ خدا کے حضور حاضر ہونا ہے، کیونکہ دین کا مقصد خود کو پاک کرنا ہے، اپنے دماغ کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خورونوش کو، اپنے جسم کو، اپنی سراؤنڈنگ کو، ہر چیز کو ہم نے پاک اور صاف کرنا ہے، تاکہ ہم جب خدا کے حضور جائیں تو وہ ہمیں اپنے سے بات کرنے کا، اپنے پاس کرنے کا، اپنے قرب کا موقع دے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اس قابل ہوں کہ ہم اس دنیا میں جو ہمیں مختصر سی مہلت ملی ہے اس میں ہم اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیں، ہم اس کی عبادت کے ذریعے، اس کے مینول کے ذریعے اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے جائیں جس جگہ پہ خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم پہنچ جائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔